رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا، کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پیسے دے کے وہ نوکری ہمیں کچھ پیسے دیے کہ وہ نوکری ہمیں مل جائے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور آگے جا کر اس کی آمدن ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ عبد الصمد دہلی سے۔ رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا تو حرام ہے، لیکن اس نوکری کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ تنخواہ آپ کو رشوت دینے کی نہیں مل رہی، جاب کی مل رہی ہے۔ تو جاب میں اگر آپ کام صحیح کر رہے ہیں، محنت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کام کے آپ اہل بھی ہیں، تو تنخواہ بہرحال حرام نہیں ہوگی۔ البتہ ایک صورت میں رشوت دینا جائز ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ کسی جاب کے بالکل حقدار تھے اور ایک نااہل آدمی رشوت دے کے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو اہل ہے وہ اس نااہل کو توڑنے کے لیے رشوت دے سکتا ہے، تو گناہ اس حکومتی اہلکار کو ہوگا جو رشوت لے رہا ہے، جس نے آپ کو رشوت دینے پر مجبور کیا۔ تو اس صورت میں رشوت لینے کا گناہ ہوگا، دینے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ رشوت اس لیے نہیں دے رہے کہ کسی کا حق ماریں، بلکہ آپ اپنے جائز حق کو وصول کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہیں۔ جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ نااہل لوگ رشوت دے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور اہل لوگ چونکہ رشوت نہیں دے رہے ہوتے تو وہ سارا نظام ہی تلپٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نااہل کو روکنے کے لیے اگر کوئی اہل آدمی جو سیٹ کا اہل ہو وہ رشوت دیتا ہے، اس صورت میں کہ اس کو رشوت دیے بغیر جاب ہی نہیں مل رہی ہے، وہ سیٹ ہی نہیں مل رہی ہے، تو پھر اس میں لینے والے کو گناہ ہوگا۔ اس کنڈیشن میں رشوت دینے والے کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ حیض کے دوران اذان کا جواب دینا، کیا حائضہ عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ صدف یوسف کشمیر سے، جی بالکل دینا چاہیے اس کو اذان کا جواب، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ثواب ہے۔ دولہا کے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالنا، یہاں کشمیر میں یہ رواج ہے کہ جب دولہا دلہن کو لینے آتا ہے تو اسے نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، یہ ہار پہنانا جائز ہے یا نہیں؟ صدف یوسف کشمیر سے۔ پتہ نہیں یہ نوٹوں کا ہار ہوتا کیا ہے، کہاں سے نوٹ آتے ہیں اتنے؟ تو میں نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے دولہا کو پیسے ہدیے دیے ہوتے ہیں نا، انہی کا ہار پہنا کے دولہا کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اس میں یہ ہے کہ دینے والوں کی نیت کیا تھی۔ عام طور پر دولہا کو جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو اس لیے کہ جب ہم دولہا بنیں گے تو ہمیں بھی پیسے دیں گے۔ اب سوچیں اگر میرے بیان سن کے لوگوں کا 4 شادیوں کا رواج پڑ گیا تو ایک آدمی دے گا 1 دفعہ ہدیہ اور لے گا وہ 4 دفعہ، تو یہ کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے دولہا کو، تو یہ عجیب سی رسم ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ جو شادی کے موقع پہ پیسوں کے تبادلے ہوتے ہیں نا، اس میں اکثر دل کی خوشی نہیں ہوتی۔ باقی وہ ہار گلے میں ڈال دینا تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ایک عجیب سی بچکانہ سی حرکت ہے کہ اتنا بڑا سنجیدہ آدمی ہے، آج کل تو دولہا بھی بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے، 40 سال میں تو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بچوں کو تو نوٹوں کا ہار پہنا دو، بچے خوش ہوتے ہیں، بڑا آدمی ان حرکتوں سے تھوڑی خوش ہوتا ہے وہ۔ تو بہرحال بالکل ہی ایک بچکانہ سی حرکت ہے کہ نوٹوں کا ہار دولہا کے گلے میں ڈالنا، یہ بچکانہ حرکت ہے جس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں دولہا نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا، پورا صحرا اس کے سامنے ہوتا تھا۔ ہم جب شادی میں جاتے تھے تو دولہا بیٹھا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آتا تھا، آگے پورا اس کا صحرا ہے، اس کو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ صحرے وہ گلاب کی پتیاں آگے آ رہی ہیں، پھر وہ چل رہا ہے تو اس کو 6 آدمی دھکا دے کے جا رہے ہیں کہ گٹر میں نہ گر جائے، کہ کھمبے سے نہ ٹکرا جائیے۔ تو میں اس وقت بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ٹینشن میں دولہا کو ڈالا ہوا ہے۔ تو ایک دن میں نے دیکھا وہ دولہا پھولوں کے بیچ میں سے ایسے یوں کر کے جھانک رہا ہے، تو یوں کر کے نا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو یہ بچکانہ حرکتیں ہیں، سیدھا نارمل شادی کرنی چاہیے، عجیب سی۔ اور پھر بچے جو نوٹوں کا ہار والے دولہے کے زیادہ قریب بیٹھتے ہیں وہاں سے سنا توڑتے بھی ہیں وہ نوٹ۔